اگر یہ ممالک بازنطینیوں کی مدد کرنے کے اہل ہوتے تو اب تک میدان میں آ چکے ہوتے اور ان کے لشکر ہم سے جنگ کر رہے ہوتے۔ ان کے جہاز سمندر کی لہر کو چیرتے ہوئے ہمارے جہازوں کے ٹکڑے کر چکے ہوتے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ قسطنطنیہ کے سقوط کے بعد یورپ پورا ہم پر ٹوٹ پڑتا ہے اور ہم سے جنگ کرتا ہے، تو کیا ہم بے بس اور حرکت ان کے سامنے کھڑے رہیں گے؟ کیا ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ایسا لشکر نہیں جو ہماری عزت و کرامت کی حفاظت کر سکے؟ اے سلطنت کے مالک، آپ نے مجھے میری رائے دریافت کرنے کے بارے میں کہا تھا۔ میں واضح الفاظ میں اعلان کرتا ہوں، ضروری ہے کہ ہمارے دل پتھر کی مانند ہو۔ ضروری ہے کہ ہم کسی سستی یا کاہلی کے بغیر جنگ جاری رکھیں۔ اس کام کو ہم نے شروع کیا ہے، اب ہم پہ لازم ہے کہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ ہمیں اپنے حملوں میں شدت اور تیزی لانی چاہیے۔ ہم نے نئے طریقوں سے اپنے دشمن پر مردانہ وار ٹوٹے۔ میں تو صرف یہی جانتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات عرض کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ یہ بات سن کر محمد فاتح کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور اس کا دل بہت خوش ہوا۔ وہ سپہ سالار ترحان کی طرف مڑا اور اس سے اپنی رائے طلب کی۔ انہوں نے بھی جنگ کو جاری رکھنے کے بارے میں ہی تجویز دی۔ یہ باتیں سن کر حاضرین میں جوش اور غلبے کی لہر دوڑ گئی۔ سلطان محمد فاتح بہت خوش ہوا اور دونوں بزرگوں کی فتح و نصرت کی دعا کی وجہ سے اسے بہت اطمینان ہوا۔ جنگ جاری رکھنے کی رائے کو علماء کی تائید حاصل ہو گئی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کیونکہ یہ انہی کی رائے کی ترجمانی تھی۔ وہ تمام جنگ جاری رکھنے کے حق میں تھے۔ رات بڑی تیزی سے گزر رہی تھی۔ کل انشاءاللہ ہم شہر پر زوردار حملہ کریں گے اور مناسب موقع کی تلاش میں رہیں گے۔ ہماری فوج کو چاہیے کہ وہ کل کے حملے کے لیے تیار رہے۔ 8 جمادی الاول بمطابق 27 مئی کو سلطان نے اپنے سپاہ کو تلقین کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں، اپنے دلوں کو شیطانی وسوسوں اور برے خیالات سے پاک کریں، نماز، اطاعت، عاجزی اور اس کے حضور میں التجا کر کے اس کا قرب حاصل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ فتح کو ان کے لیے آسان بنا دے۔ سلطان کے یہ ارشادات تمام مسلمانوں میں پھیل گئے۔ ہدایت دینے کے بعد سلطان نے شہر کی فصیلوں کا معائنہ کیا، ان کی موجودہ حالت کو دیکھا۔ اس دن شام کے وقت عثمانی لشکر نے اپنے پڑاؤ کی چاروں طرف آگ کے بڑے بڑے آلو روشن کیے اور نعرے تکبیر، اللہ اکبر کی صدائیں فضا میں گونجنے لگی، حتیٰ کہ رومیوں کو خیال گزرا کہ عثمانیوں کے کیمپ میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ لیکن فوراً ہی ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ عثمانی فوج فتح سے پہلے فتح کا جشن منا رہی ہے۔ اس جشن سے ان کے دلوں میں رعب پیدا ہو گیا اور ان کی پریشانی پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی۔ سلطان محمد فاتح جب بھی کسی دستے کے پاس سے گزرتا تو انہیں خطاب کرتا، انہیں غیرت دلاتا اور انہیں بتاتا کہ قسطنطنیہ کی فتح سے انہیں بہت بڑا شرف حاصل ہوگا۔ سلطان جب اپنے خیمے میں تشریف لائے تو لشکر کے سینئر افراد کو بلایا اور انہیں آخری ہدایت دی، پھر ان سے مخاطب ہوا اور کہا، جب ہمارے ہاتھ پر قسطنطنیہ کا شہر فتح ہو جائے گا تمہارے حق میں حدیث رسول پوری ہو جائے گی اور ہمارے ہاتھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ظہور پذیر ہو جائے گا۔ دوسری طرف قسطنطین گھر والوں کو الوداع کہہ کر ایک تصویر کے سامنے سرنگو ہوا۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی خیالی تصویر تھی جو ایک کمرے میں لٹکی ہوئی تھی۔ قسطنطین نے اس تصویر کے سامنے زیر لب کچھ دعائیں کی، پھر کھڑا ہوا اور آدھی رات کے وقت اپنے مخلص دوست اور قابل اعتماد ساتھی اور معروف تاریخ نگار کی معیت میں محل سے باہر نکل آیا۔ پھر شہر کا دفاع کرنے والی نصرانی فوجوں کا ایک بار پھر جائزہ لیا اور تازہ دم عثمانی فوج کی نقل و حرکت کو ملاحظہ کیا جو بڑی اور بحری حملے کے لیے پرتور رہی تھی۔ دن کے پچھلے پہر ہلکی سی بوندا باندی ہوگی تو گیا زمین پر آسمان نے پانی چھڑک دیا۔ سلطان اپنے خیمے سے نکلا، نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ کریم، آپ نے ہم پر اپنی رحمت اور کرم کی بارش برسا دی اور عین وقت پر مہر کی وہ بارش نازل فرمائی کہ جس سے گرد و غبار جھڑ کے اور فوج کی نقل و حرکت میں آسانی رہے گی۔ بروز منگل 20 جمادی الاول 857 ہجری بمطابق 29 مئی 1435 عیسوی صبح 1 بجے شہر پر حملے کا حکم دیا گیا۔ مجاہدین کو ضروری ہدایت تو پہلے ہی مل چکی تھی۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر کے نعروں سے فضا میں گونجنے اٹھی اور مسلم فوج نے فصیلوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ نصرانیوں پر وہ خوف و ہراس طاری ہوا کہ کلیساؤں میں جا چھپے اور کلیساؤں کے ناقوس بچانے لگے۔ پروگرام جو بڑی باریک بینی سے تیار کیا گیا تھا کے مطابق بحری اور بڑی حملے نے ایک ہی وقت کے ساتھ ہونا تھا۔ مجاہدین نے شوق شہادت میں مست پوری بہادری اور جذبہ اثار سے دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے اور کئی تو ان ایسے خوش قسمت تھے کہ حملہ شروع ہوتے ہی جان فشانی سے لڑے کہ شہادت کا تاج سر پر سجا کر سرخرو ہو گئے۔ جب پہلا حملہ آور دستہ تھک کر چور ہو گیا تو سلطان نے تازہ دم دستے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور پہلا دستہ پیچھے ہٹ گیا۔
دفاع کرنے والی فوج بری طرح تھک چکی تھی اور ان کے مقابلے میں اب ایک تازہ دم دستہ تھا۔ ہر تھکا مانند دستہ کب تک مسلمان مجاہدین کا راستہ روکنے میں کامیاب ہوتا؟ مسلمان بہت تھوڑے وقت میں فصیلوں تک پہنچ گئے اور شہر میں گھسنے کے لیے تیار سینکڑوں سیڑھیاں فصیل کے ساتھ کھڑی کر دی، لیکن نصرانیوں نے جان کی بازی لگا کر سیڑھیوں کو پیچھے پلٹ دیا۔ دونوں لشکروں کی خون ریزی جاری رہی اور نصرانی کمانڈر فصیل پر چڑھنے والے سپاہی کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے اپنی تمام کوششیں صرف کرتے رہے۔ 2 گھنٹوں کی مسلسل زوردار جنگ کے بعد محمد فاتح نے اپنے اسلامی لشکر کو آرام کرنے کا حکم دیا اور ان سے پیچھے آنے والی کی جگہ ایک تازہ دم لشکر کو فصیلوں پر حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ بازنطینی سمجھتے رہے تھے کہ شاید ہمیں کچھ وقت مل گیا ہے، لیکن عین اسی لمحہ انہیں ایک اور تازہ دم لشکر کا سامنا تھا۔ نصرانی جو تھکاوٹ سے چور چور ہو چکے تھے، اپنے سامنے جنگ کے لیے ہر طرح سے تیار لشکر کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ جس طرح بڑی لڑائی میں نصرانیوں کی تھکی مانند فوج کے سامنے ایک مکمل آرام کے بعد اٹھنے والی نئے جذبوں کی حامل اور جنگ میں اپنا حصہ لینے والی سخت رغبت رکھنے والی فوج تھی، اسی طرح سمندر میں دستہ بدستہ لڑائی جاری تھی اور خوب زورخان پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے دفاعی فوج کئی ٹولے میں بٹی ہوئی تھی اور ایک ہی وقت میں انہیں کئی محاذوں پر لڑنا پڑ رہا تھا۔ صبح کی روشنی پھوٹی تو حملہ آور اس قابل ہو چکے تھے کہ دشمن کی مورچوں کو اچھی طرح دیکھ سکیں اور اپنے حملوں میں تیزی لا سکیں۔ مسلمان بڑے پرجوش تھے اور اس کی سر میں حملے کی کامیابی کا بھوت سوار تھا، لیکن اس کے باوجود سلطان نے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا تاکہ توپ خانے کو دوبارہ اپنی کارروائی جاری رکھنے کا موقع مل سکے۔ فوج جوں ہی پیچھے ہٹی، توپ خانے نے شہر کی فصیلوں اور دفاعی فوج پر گولوں کا مینا برسا دیا۔ وہ رات بھر کے جاگے ہوئے تھے، ان کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ کچھ دیر گولہ باری کرنے کے بعد توپ خانے کو روک دیا گیا اور بہادر انکشاریہ فوج، جس کی قیادت سلطان خود کر رہا تھا، شہر پر ٹوٹ پڑی اور تیروں کی وہ بارش برسائی کہ دفاعی فوج سر نہ اٹھا سکی۔ نصرانی فوج جو پہلے ہی ہمت ہار چکی تھی، اپنے سپہ سالار کے زخمی ہونے سے اس کی رہی سہی طاقت بھی جواب دے گئی۔ جسٹین جو ایک کشتی پر سوار ہو کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا کے بعد قسطنطین نے بذات خود فوج کی قیادت کا ذمہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ بادشاہ نے بہت کوشش کی کہ وہ سپاہیوں میں مایوسی کو ختم کر کے ثابت قدمی پر آمادہ کرے، لیکن ان کی کوشش ناکام جاتی رہی۔ جس وقت قسطنطین میدان جنگ میں اپنی فوج کی ہمت بڑھانے کی بھرپور کوشش فرما رہے تھے، عین اسی لمحے سلطان محمد فاتح شمشیر برآں ہاتھ میں لیے بڑی جگر و سوزی سے دشمن پر حملہ کر رہا تھا اور نصرانی فوج کے جذبوں کو پست کر رہا تھا۔ عثمانیوں نے شہر کے ایک اور حصے پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے تھے اور ان کے بہت سے سپاہی فصیلوں پر چڑھنے بلکہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ باب آئیڈیا نوبل کے پھاٹک پر موجود دفاعی فوج کا خاتمہ کر کے عثمانی اس پر اپنا جھنڈا لہرا چکے تھے۔ راستہ بنتے ہی عثمانی لشکر بڑی تیزی سے شہر میں داخل ہونے لگے۔ قسطنطین نے شہر کے شمالی پھاٹک پر جب عثمانی جھنڈا لہراتا دیکھا تو وہ خود مایوس ہو گیا۔ اپنا شاہی لباس اتارا، عام سپاہی کا لباس پہنا تاکہ پہچانا نہ جا سکے، اور اپنے گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگا دی اور جگر سوزی سے لڑا۔ بالآخر نصرانی بادشاہ جوان مردوں کی طرح میدان جنگ میں قتل ہو گیا۔ قسطنطین کی موت سننے کے بعد عثمانی سپاہ کے جوش و جذبہ میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ وہاں دفاع کرنے والے نصرانیوں کے عزم پختہ ہو گئے۔ سلطان محمد فاتح ان لمحوں میں اپنی فوج کے ساتھ تھے اور اپنے گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھے فتح کی خوشی اور دشمنوں پر غلبہ پانے کی کامیاب ہونے کی لذت اٹھا رہے تھے۔ شہر کے اندر بعض مقامات پر دفاعی سرنگیں تھیں جن کی وجہ سے بہت سے مجاہدین شہید ہوئے۔ شہر کے زیادہ تر آبادی کلیسیا کی طرف بھاگ گئی۔ منگل 20 جمادی الاول 857 ہجری بمطابق 29 مئی 1453 عیسوی کا سورج ابھی سر سے ڈھلا نہیں تھا کہ سلطان محمد فاتح شہر کے وسط میں اپنی فوج اور قائدین کے جلوہ میں پھر رہا تھا۔ سلطان محمد فاتح کلیسیا آیا صوفیہ تشریف لے گئے۔ وہاں بہت زیادہ لوگ جمع ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ وہ راہب بھی تھا جو ان کے سامنے ان کی نمازیں اور دعائیں پڑھ رہے تھے۔ جب سلطان کلیسیا کے دروازے پر پہنچے تو کلیسیا میں موجود نصرانی بہت ڈرے۔ ایک راہب نے اٹھ کر سلطان کے لیے دروازہ کھولا۔ سلطان نے راہب سے کہا، لوگوں سے کہو پرسکون رہیں، کسی قسم کا اندیشہ نہ کریں اور اطمینان سے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ یہ بات سن کر لوگ خوش ہو گئے۔ بعض راہب کلیسیا کے تہہ خانوں میں چھپے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے فتح کے افق درگزر کو دیکھا تو باہر نکل آئے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد فاتح نے اعلان کیا کہ آج سے یہ کلیسیا مسجد ہے اور آنے والے جمعہ کی نماز اسی میں
ادا کی جائے گی، لہذا ضروری تیاری کر لیا جائے۔ مزدوروں نے گرجا کو مسجد بنانے کا کام شروع کر دیا۔ دیواروں پر لٹکی تصویریں اور صلیبیوں کو اتار دیا گیا۔ پینٹنگ کر کے جو تصویریں دیوار پر بنائی تھی ان کو مٹا دیا گیا۔ سلطان نے نصرانیوں کو مکمل مذہبی آزادی دے دی اور آزادانہ مسیح شائزہ پر عمل کر سکتے تھے۔ اپنی مذہبی رہنمائی کا انتخاب بھی ان کی اپنی مرضی تھی۔ عثمانی سلاطین شریعت کے بڑے پابند تھے، اس لیے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ ان اہم امور میں سے ایک تھا جس کی وہ حریص تھے۔ نصرانیوں کے ساتھ ان کا برتاؤ ہر قسم کے تعصب اور ظلم سے پاک تھا۔ عثمانیوں کے دل میں بھی یہ خیال نہیں گزرا ہوگا کہ عقائد و نظریات کی وجہ سے نصرانیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا سلوک کیا جائے۔ جب قسطنطنیہ کو فتح کیا گیا تو اس کے اثرات پورے یورپ پر پڑے۔ قسطنطنیہ یورپ میں اسلام کی اشاعت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بنا ہوا تھا، اس لیے اس کے سقوط کا مطلب تھا یورپ میں مسلمانوں کی پہلے سے کہیں زیادہ طاقت اور سلامتی کے ساتھ اسلام متعارف کرانے میں کامیابی۔ قسطنطنیہ کی فتح کو تاریخ عالم کے اہم ترین واقعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ بالخصوص یورپ کی تاریخ اور اسلام کے ساتھ اس کے متعلق کے حوالے سے یہ واقعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ فتح کے بعد سلطان نے شہر کی تعمیر نو کے سلسلے میں بہت سے کام کیے، ان کی فصیلوں اور قلعہ بندیوں کو مضبوط کیا، اسے دولت عثمانیہ کا دارالحکومت بنایا اور اس کا نیا نام اسلام بول یعنی اسلام کا شہر تجویز کیا، جو بعد میں استنبول مشہور ہو گیا اور عرصہ تک ترکی کا دارالحکومت رہا۔ قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونا محض اتفاق نہیں بلکہ اسلام کے ابتدائی ادوار سے ایک طویل عرصہ پر محیط ان کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو پورا کرنے کے لیے کئی نسلوں نے کوشش کی اور بنی عثمان کے دور حکومت سے ان کی کوششوں میں بہت تیزی آ گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دولت عثمانیہ کے فرما رواؤں اسباب کو بروکار لانے کی سنت پر بڑی شدت سے کام کر رہے تھے۔ محمد فاتح نے اسی سوچ کی پیروی کی اور یہ بات ان کی جہادی زندگی سے پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی پر عمل کرنے میں بڑے حریص تھے۔ اور تیار رکھو ان کے لیے جنتی اسطاعت رکھتے ہو قوت و طاقت۔ محمد فاتح اس حقیقت کا ادراک رکھتے تھے کہ اس دین کا غلبہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہر طرح کی قوت فراہم کی جائے اور جنگی تیاری میں کوئی بھی کمی نہ دی جائے۔ انہوں نے اپنے مبارک جہاد کی صورت میں اس آیت کی عملی تفسیر مہیا فرمائی۔ اردو پوائنٹ ٹی وی کے معزز ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو حسب معمول ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اردو پوائنٹ ٹی وی کی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے